نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کی راتوں میں بیوی سے ہم بستری کرنا کیسا ہے؟ کیا اعتکاف کے دوران ہم بستری کرنا حرام ہے یا حلال؟ قرآنی احکام اور تفصیلی جائزہ کے تحت مکمل کیا جائے گا۔ نمبر 1، رمضان کی اہمیت اور اس کے مقاصد۔ رمضان المبارک اسلامی کیلنڈر کا مقدس ترین مہینہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر روزے فرض کیے ہیں۔ روزہ نہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام ہے، بلکہ یہ تقویٰ، ضبط نفس اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس مہینے میں ہر مسلمان کو زیادہ سے زیادہ عبادت، دعا اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اسلام ایک مکمل دین ہے جو زندگی کے ہر پہلو کے متعلق واضح احکام دیتا ہے۔ رمضان میں عبادت کے ساتھ ازواجی زندگی کا اصول بھی واضح کیے گئے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا رمضان کی راتوں میں بیوی سے ہم بستری کی جا سکتی ہے؟ اس کا جواب ہمیں قرآن و حدیث میں واضح طور پر ملتا ہے۔ نمبر 2، ازواجی تعلقات کا اسلامی تصور۔ اسلام میں میاں بیوی کا رشتہ نہایت مقدس اور محبت و رحمت پر مبنی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورۃ الروم آیت نمبر 21 ترجمہ، اور اسے اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائے تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ اسلام ازواجی تعلقات کا جائز طریقے سے اپنانے کی تعلیم دیتا ہے اور انہیں فطری ضرورت قرار دیتا ہے۔ رمضان کے دوران ان تعلقات کے بارے میں مخصوص احکام موجود ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے۔ نمبر 3، رمضان کی راتوں میں ہم بستری کی اجازت۔ قرآنی احکام۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں ازواجی تعلقات کے متعلق قرآن میں واضح طور پر فرمایا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 187 ترجمہ، تمہارے لیے روزے کی راتوں میں اپنی بیوی کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ رمضان کی راتوں میں ہم بستری جائز ہے، مگر روزے کے اوقات میں ایسا کرنا حرام ہے۔ نمبر 4، حدیث کی روشنی میں رمضان میں ہم بستری کا جواز۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ رمضان کی راتوں میں اپنی بیوی کے پاس گئے، مگر اس وقت یہ عمل ممنوع تھا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ مذکور قرآنی آیت نازل فرمائی جس میں رات کے وقت ہم بستری کا جائز قرار دیا گیا۔ اس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت ازواجی تعلقات رکھتے تھے اور فجر سے پہلے غسل کر لیتے تھے تاکہ روزہ درست رہے۔ بخاری و مسلم میں۔ نمبر 5، میاں بیوی کے تعلقات کے حدود اور قیود۔ رمضان کی راتوں میں ہم بستری جائز ہے، مگر دین کے وقت ممنوع ہے۔ اعتکاف کے دوران ہم بستری کرنا جائز نہیں۔ ہم بستری کے بعد غسل جنابت کرنا ضروری تاکہ پاکی حاصل ہو۔ نمبر 6، روزے کی حالت میں ہم بستری کی ممانعت اور اس کا کفارہ۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کر لے تو اس پر سخت کفارہ لازم آتا ہے، مسلسل 60 روزے رکھنا یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ بخاری و مسلم میں۔ نمبر 7، اعتکاف کے دوران ہم بستری کے احکام۔ اگر کوئی شخص رمضان کی آخری عشرے میں اعتکاف میں ہو تو اس کے لیے بیوی سے مباشرت کرنا جائز نہیں۔ قرآن میں فرمایا گیا، وَلَا تَبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 187 میں۔ ترجمہ، اور جب تم مسجد میں اعتکاف میں ہو تو اپنی بیوی کے قریب نہ جاؤ۔ نمبر 8، رمضان میں جنسی تعلقات، اعتدال اور عبادت کی اہمیت۔ اگرچہ رمضان کی راتوں میں ازواجی تعلقات کی اجازت ہے، لیکن پورا وقت اس میں گزر دینا درست نہیں۔ عبادت اور دعا میں وقت گزرنا زیادہ اہم ہے۔ نمبر 9، ہم بستری کے بعد غسل جنابت اور طہارت کی اصول۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اگرچہ جنابت کی حالت میں ہوتے تو فجر سے پہلے غسل کر لیتے اور روزہ رکھتے۔ بخاری مسلم میں۔ نمبر 10، جدید دور میں رمضان اور ازواجی تعلقات پر عام سوالات۔ کیا رمضان کی راتوں میں مباشرت لازمی ہے؟ نہیں، یہ ایک اختیار ہے۔ عبادت زیادہ عام ہے۔ کیا روزے کے بعد فوراً مباشرت کر سکتے؟ جی ہاں، افطار کے بعد کسی بھی وقت جائز ہے۔ اگر غسل نہ کیا اور فجر ہوگی تو کیا روزہ ہوگا؟ ہاں، مگر جلد غسل کر لینا ضروری ہے۔ نمبر 11، نتیجہ۔ رمضان میں روحانی و جسمانی توازن کا حصول۔ رمضان میں ہم بستری کی اجازت ہے، مگر دین کے وقت حرام ہے۔ عبادت اور ازواجی تعلقات میں توازن رکھنا ضروری ہے تاکہ رمضان کی برکت سے محروم نہ ہو۔